بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہر انسان اللہ پاک کے قرب کی تلاش میں ہے کہ اسے اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے، لیکن انسان جتنی عالی نسبت کے قرب کی تلاش میں نکلتا ہے اتنا اس کے لیے مشکلات، مصائب، رکاوٹیں، پریشانیاں یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، کہ مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر دنیا کے مصائب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اس لیے کہ اس صحابی نے سوال بہت بڑی نسبت کے قرب کا کیا تھا۔ حضور علیہ السلام سے زیادہ عالی نسبت تو کائنات میں نہیں ہو سکتی کسی کی، اور وہ بھی کہاں پر؟ جنت کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا اگر سچے ہو تو پھر دنیا کی مصیبتوں اور آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اس سے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں یہ بات تو طے ہے کہ انسان جس قدر عالی قرب کو ڈھونڈتا ہے اتنا اس پر تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ کا قرب مل جائے اور بندہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے، یہ نسبت تو بہت بڑی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس قرب کو بہت آسانی سے طے کر دیتی ہے، بہت آسانی سے۔ اگر انسان اپنے اندر بعض صفات اور خوبیاں پیدا کر دے تھوڑی سی محنت کر کے، تو قرب الہی اور قرب خداوندی بہت آسانی سے یہ منازل طے ہو کر انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور ان صفات میں، ان خوبیوں میں، ان اوصاف میں نہایت اہم اور بنیادی وصف وہ ادب قلبی ہے۔ ادب قلبی، انسان کا دل باادب ہو جائے اور اس کے دل میں آداب کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن ایک ہو۔ یہ تو آج آسان ہے کہ جو مجھ سے عمر میں زیادہ ہے یا منصب میں بڑا ہے یا اس سے میری استاد شاگردی کی نسبت ہے یا ابوت بنوت کی نسبت ہے کہ وہ میرے والدین ہیں، میں اس کی اولاد ہوں، یا سلوک کی نسبت ہے کہ وہ میرے شیخ ہیں، میں ان کا مرید ہوں، یا دنیا کے اسباب کی نسبت ہے کہ بھئی وہ میرے بڑے ہیں، میں ان کا ماتحت ملازم ہوں۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد پر ظاہری آداب تو ہماری زندگی کا حصہ ہے،
اور اس کے لیے انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ میری غرض اس سے جڑی ہوئی ہے، میری ضرورت اس سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے انسان کو باادب رہنا پڑتا ہے۔ دل نہیں بھی چاہ رہا لیکن وہ باادب بنتا ہے، ادب سے بولتا ہے، ادب سے بیٹھتا ہے، ادب سے ملتا ہے۔ یہ ظاہر کے آداب ہے اور یہ بھی معمولی نہیں۔ لیکن میرے عزیز طلبہ اور میرے ساتھیوں، اس وقت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس آداب کا ذکر جس سے قرب خداوندی کا مقام ملتا ہے، وہ ادب قلبی ہے، کہ انسان کا دل آداب کے اس درجے میں آ جائے کہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن ایک ہو، یہ ایک ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے میرے رب نے آداب سکھائے، میرے رب نے، اللہ پاک نے مجھے آداب سکھائے، فاحسن تأدیبی، تو میرے آداب خوبصورت ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو آداب ہے، جو اللہ کی طرف سے سکھائے ہوئے ہیں، تو ان آداب کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے اندر آداب کی وہی کیفیت پیدا ہو، وہی مقام پیدا ہو، وہی نسبت پیدا ہو، تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری ہے، آپ کے آداب کی کیفیت کیا تھے، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی، مستورات کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ آپ کے آداب کا معاملہ کیا تھا۔ اس لیے آپ کو یہ تو ملے گا کہ بہت سارے صحابہ پر مختلف مواقع پر آپ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور شدید غصہ بھی ہوئے، شدید ناراض بھی ہوئے۔ صحابہ اس کی کیفیات بھی نقل کرتے ہیں کہ اتنا ناراض ہوئے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ شاید آپ کبھی ان سے بات نہ فرمائیں، اتنا ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، آپ کی پیشانی کی رگ پھڑکنے لگتی تھی، سب سے زیادہ غصے کی کیفیت۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو آپ سے دور تھے، جو آپ کو نہ ماننے والے تھے، آپ کے دشمن تھے، آپ کے منکر تھے، وہ آپ کی مجلس میں آئے ہوں اور آپ ان پہ غصہ ہوئے ہوں۔ یعنی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی تربیت کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ تربیت کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ صرف انسانی زندگی کا تعلق ہوتا ہے، وہاں الگ زندگی ہوتی۔ آج جو میرے دوستوں بزرگوں ہماری جو کمزوری ہے کہ ظاہر کے آداب تو شاید کسی نہ کسی درجے میں آ گئے ہیں، لیکن جو قلب کے آداب ہے، جو دل کے آداب ہے، اس کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور قلب کے آداب کا علم کیسے ہوگا؟ بہت آسان ہے۔ آپ کسی کے غیر ہوتے ہوئے، نہ ہوتے ہوئے، اس کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں اپنی دل کی کیفیت کو تھوڑا سا جانچ لیں۔ استاد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اب استاذ نہیں ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ دوسری جگہ پر ہیں، اب آپ اپنے دل کی ذرا خبرگیری کریں، اب آپ کے دل کی کیا کیفیت ہو رہی ہے اس وقت؟ ماں باپ پیسے دے رہے ہیں، خرچہ دے رہے ہیں، اسباب کا انتظام کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کی کیا کیفیت ہے آداب کی؟ یہی ماں باپ غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، وقت پہ خرچہ نہیں دیا، انتظام نہیں کیا، سخت سست کہہ دیا، برا بھلا کہہ دیا، اب بتائیں آپ کے دل میں ان کے آداب کی کیا کیفیت چل رہی؟ شیخ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب آمنے سامنے ہیں، آداب کی ایک کیفیت ہے، لیکن ایک دن آئے اور شیخ نے کہا کہ بھئی یہ تم نے غلط کیا، وہ غلط کیا، ڈانٹ دیا سب کے سامنے،
اب اس مجلس کے بعد دل میں شیخ کے آداب کی کیا کیفیت ہے؟ یہ ہے آداب قلبی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ انسان جب تک اپنے اغراض اور فوائد اور منافع حاصل کر رہا ہے تو وہ آداب تو میری زندگی کے اغراض ہیں، وہ تو میں نے کرنے ہیں، وہ تو میری ایک ضرورت ہے۔ لیکن غیر موجودگی میں نہ ہوتے ہوئے، دور ہوتے ہوئے، پھر میرے دل کے اندر کیا آ رہا ہے، یہ اصل آداب کہلاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ حضرات دین کے طالب علم ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ علوم نبوت یہ آداب کے بہت زیادہ متقاضی ہیں، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا ادب النفس ایھا الاصحاب طریق العشق کلھا آداب۔ ادب النفس ایھا الاصحاب، فرمایا اے لوگو یہ سمجھ لو، اپنے نفوس کو، اپنے دلوں کو آداب سکھا دو، ان کو بادب بنا دو۔ طریق العشق کلھا آداب، عشق کے جتنے راستے ہیں یہ ادب کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں، یہ بغیر ادب کے نہیں ہو سکتے۔ انسان دعویٰ بھی کرے کہ فلاں سے بہت عشق ہے، بہت محبت ہے، بہت تعلق ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی نسبت ہے، اور ادب کا جو معاملہ ہے وہ زیرو نظر آ رہا ہے، وہ ختم نظر آ رہا ہے۔ یہ چیز میرے دوستوں بزرگوں بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے آج۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں دین کا طالب علم ہوں اور مجھے اپنے بڑوں کے دل کی دعائیں ملیں، تو اس کے لیے دل کا ادب بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں یاد ہے حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم گئے، تو اللہ پاک کے ولی تھے، عارف باللہ تھے، تو فرمانے لگے اللہ پاک نے مجھے بیٹا تو ایک دیا ہے، بیٹا تو ایک دیا۔ حضرت حکیم اختر صاحب کے ایک صاحبزادے ہیں، حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم، یہاں تشریف بھی لا چکے ہیں، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم درس رہے۔ تو فرماتے تھے بیٹا تو ایک دیا ہے لیکن 100 پہ بھاری ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ میں مظہر نے میرے دل کی دعائیں لیے، یہ بہت اہم بات ہے، شاید پہلی دفعہ عرض ہو رہی ہو، مظہر نے میرے دل کی دعائیں لی ہیں۔ پھر فرمایا اس لیے نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ ایک تو اس لیے انسان دعا دیتا ہے کہ بھئی اپنی اولاد کو دعا دینی، میرا بیٹا ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کہا اس نے ادب ایسا کیا ہے کہ میرا دل اس کے لیے دعا میں لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس کی ایک مثال صرف دیتا ہوں۔ کہا جب یہ طالب علم تھے تو گھر آئے، ایک دن کوئی کام ایسا کیا کہ جو مزاج کے خلاف تھا میرے، مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ جب غصہ آیا تو میں نے ان کو بلایا، اور جب آئے میں نے کہا ایسا کیوں کیا، اور اتنا غصہ غالب تھا کہ میں نے ان کی پٹائی شروع کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ ہو یا استاذ کوئی بھی بچے کی پٹائی کرے تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ بھاگنے کی کرے گا نا، آگے پیچھے ہوگا، بھاگے گا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ جب میں ان کو مارنے لگا تو یہ فوراً زمین پر میرے قدموں میں بیٹھ گئے، یہ بھاگے نہیں، تاکہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو میرے پیچھے آنے میں، ادھر ادھر ہونے میں۔ کہ ان کا یہ ادب ایسا تھا کہ میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی۔ اللہ پاک کے ہاں جو قبولیت ہے نا میرے دوستو، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کسی وقت دل کی دعا ایسی انسان کو لگ جاتی ہے کہ انسان کے مراتب اور منازل لمحوں میں طے ہوتے ہیں۔ یہ لفاظی نہیں ہے، نئے جذبات ہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو سنوار لے، آداب سیکھ لے، کبھی دل کی دعا ایسی لگ جاتی ہے کہ بہت بڑے بڑے مراتب انسان لمحوں کے اندر، لمحوں میں، منٹوں میں، دنوں میں وہ طے کر لیتا۔ یہ آج جو ہمیں سمجھ نہیں آتا نا،
لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے سالوں سے ہیں اور اب یہ کیا کل کے بچے آئے ہوئے ہیں اور فلاں آیا ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو بعض چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کس طرح ہو رہا ہے. ایک چیز میں کئی سالوں سے لگا ہوا ہوں اور یہ ابھی آئے اور اتنا آگے چلے گئے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بعض دفعہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان بدگمانیاں بھی کرتا ہے کہ شاید اس کے اتنے آگے جانے کا جو راز ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے. یہ شاید دنیا کے اسباب استعمال کر رہا ہے، پیسے استعمال کر رہا ہے، کوئی نسب اور نام اور خاندان استعمال کر رہا ہے. یہ ساری ہماری اندرونی کمزوریاں ہیں. یہ بات اس لیے آج عرض کر رہا ہوں کہ بڑوں کی دعائیں لینے کا بھی ایک وقت اور عمر ہوتی ہے. قبل اس کے کہ آپ اس عمر میں چلے جائیں، اس وقت آپ دعائیں لینے کی عمر میں لینے والے ہیں. آپ طالب علم ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ بچے ہیں، بڑے آپ کے سروں پہ موجود ہیں. ایسا کوئی عمل مجھ سے سرزد نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ میری یہ دعائیں لینے کی عمر بجائے دعا کہ میں بد دعا لینے والا بن جاؤں. کسی کی بد دعا لگ گئی اور لگ گئی خدا نخواستہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو سب کچھ ختم ہے. پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر انسان کے محروم ہونے میں لمحے نہیں لگتے ہیں، انسان سب ختم ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت بڑے ماموں جان ہمیشہ یہ واقعہ سناتے ہیں اور ہم نے کئی دفعہ عرض بھی کیا، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا. وہ عبرت کے طور پہ فرماتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے جامعہ میں بنوری ٹاؤن میں، تو ہمارے ہمدرس ایک طالب علم تھے، ایک ساتھی تھے، اور ساتھی بھی وہ جو ذہین نہایت درجے کے ذکی، کسی امتحان میں اول پوزیشن سے نیچے نہیں آئے، نہایت ذہین اور قابل ساتھی تھے. لیکن یہ چیز اگر انسان اس میں اپنے بڑوں کا ہاتھ سر پہ نہیں رکھے نا، کبھی اس میں بھی خراب ہو جاتا. تو فرمانے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا، استاذ آئے سبق پڑھانے کے لیے، اور تو اس طالب علم کے دل میں کیا آئی، کیا ہوا، تو ایک باب ختم ہوا، استاذ اگلا باب شروع کر رہے ہیں. اس نے کہا استاذ جی آج تو اور آگے نہیں پڑھتے. طالب علم ہے، بول بھی دیتے ہیں کبھی اس طرح، مسئلہ یہ نہیں. تو استاذ نے کہا کہ آج تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، میں آگے تک مطالعہ کیا ہے، ترتیب ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں پھر سبق ختم کر دیں. اس طالب علم نے اپنی کتاب ایک دم بند کی اور فرمایا نہیں بس آج یہیں تک پڑھنا ہے. یہ حرکت کی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ استاذ کے آنکھوں سے صرف آنسو ظاہر ہوئے، کہا کچھ نہیں، آنکھوں سے نکلے اور اٹھ کے چلے گئے. لیکن فرمایا اس دن سے اس طالب علم کے، کہا جب کتاب بند کی، حضرت کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، کہا اس نے کتاب کیا بند کی، اللہ نے اس کے ذہن کے دروازے بند کر دیے، ختم. ایسے رہا گزرا، کچھ وقت ہوا مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا، ختم. کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ طالب علم کہاں ہے، وہ ذکین. حضرت فرماتے ہیں ایک دن میں بس میں بیٹھا کہیں جانے کے لیے، تو کنڈکٹر آئے تھے وہ لینے کے لیے، تو میں نے بھی جیب سے پیسے نکالے ان کو دوں، تو مجھے دیکھا تو مجھ سے نہیں لیا. میں سمجھا شاید نظر نہیں پڑی. تو جب وہ دوبارہ قریب سے گزرا، میں نے کہا بھئی ہمارا ٹکٹ لے لیں. تو کہا آپ نے نہیں پہچانا، میں وہی طالب علم ہوں آپ لوگوں کا ساتھی، بس کنڈکٹر بنا ہوا ہے. تو میں نے اس کا نام لیا، بھئی تم کہاں چلے گئے، کیا ہوا؟ کہا بس استاذ نے اس دن جو کتاب میں نے بند کی، اللہ نے میرے ذہن کو بند کر دیا، وہ میری محرومی کا ذریعہ ہے، محروم ہو گیا. ایسے عبرت کے سینکڑوں نمونے ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں دوستوں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کو حیثیت نہیں دیتے. یہ چیزیں بالکل بے وقعت بن گئی ہے. اس دنیا کی رنگینی نے، اس تیز رفتاری نے اور مال و دولت اسباب نے اثر اہل علم پر بھی کیا، طلبہ علم پر بھی کیا. وہ مادی چیزوں کو دیکھ کر ان چیزوں کی برکتوں کو، روحانیت کو آج تسلیم نہیں کرتے، لیکن نقصانات بہت زیادہ ہے اور منتظر ہے آگے. اس لیے میرے عزیز طلبہ ساتھیوں اور میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں،
ہمیں قلبی آداب سیکھنے چاہیے آج، کہ میرے دل میں وہ کیفیت آج پیدا ہو جائے کہ خدا نخواستہ مجھ سے کسی کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور والدین نہیں ہیں، اساتذہ نہیں ہیں، شیخ نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں، لیکن تب بھی میرا دل ان کے لیے ادب کے جذبات سے بھرا ہوا ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ وقت کم ہے، بس مختصر وقت کے لیے ختمات پڑھیں گے، پھر ذکر، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی وصلیت علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر
یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے سے پوری امت کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، اساتذہ اکرام جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سب ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، ساتھ ہی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، سر کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر دیں، کوشش کریں زبان کو تالو سے لگا دیں، اور یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا زنگ، میل کچیل، ظلمات قدورات ہے، وہ سب اللہ پاک کے اس مبارک نام کی برکت سے، ذکر کی برکت سے میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا
میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین،
ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، بھی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس کچھ دیر کے بیٹھنے کو، اس مجلس کو، مجالست کو، اس مختصر سے ذکر کو یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لے۔ آنے والے ایک ایک طالب علم کو، ایک ایک ساتھی کو، ایک ایک استاذ کو یا اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ علم نافع واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ دین کے ہر شعبے کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے دین کے لیے ایک ایک کے پاس جانے کی، پھرنے کی، یا اللہ محنت کرنے کی، جذبات رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس علم کو لے کر، علوم نبوت کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں جانے کی فکر ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، مصائب سے یا اللہ زمینی آسمانی حوادثات سے ہم سب کی اور پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ذکر کی مجالس کو ہر مسجد کے اندر زندہ فرما دے، اس فکر کو یا اللہ پوری امت کے اندر زندہ فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اتباع سنت میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی امراض سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو، مدرسے کو، ادارے کو یا اللہ ایک ایک محنت کو، ایک ایک ساتھی کو، محبت کرنے والوں کو یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔